به والصدق والصفاء. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند تاجدار کائنات، فخر موجودات، منبع انوار و تجلیات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، دافع آفات و بلیات، رحمت سرتا بقدم، رازدار لوح و قلم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. عشق ربانی میں سرشار رب دو عالم سے محو گفتار، آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اللہ کے دلدار، نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نور الانوار، سر الاسرار، سید الابرار، امت کے غمخوار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. سب پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی بارگاہ پر بآواز بلند محبت کے ساتھ پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. درود ہے اس نبی کی ذات پر کہ جس نبی کی نبوت پر نبوت ناز کرتی ہے. درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے پیارے صدیق پر صداقت ناز کرتی ہے. درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے پیارے عمر پر عدالت ناز کرتی ہے. درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے پیارے عثمان پر سخاوت ناز کرتی ہے. درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے پیارے علی پر شجاعت ناز کرتی ہے. درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کے حسنین پر شہادت ناز کرتی ہے. درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جس کریم آقا کی شہزادی پر عصمت ناز کرتی ہے. درود و سلام ہے اس مصطفیٰ کی ذات پر جو کریم آقا اگر بیٹھ جائیں تو زمین کو سکون ملتا ہے، اگر اٹھ جائیں تو آسمان کو بھی عروج ملتا ہے. حمد و درود و سلام کے بعد نہایتی قابل احترام سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک ہی کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی اور آپ کی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج تحسین امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کیونکہ گزرنے والے یہ ساعتیں، یہ بابرکت لمحات اور یہ ماہ مقدس آپ ہی کی یاد میں
اور آپ ہی سے منسوب ہے جو گزارا جاتا ہے۔ ہر طرف فضا میں سیدنا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے قصیدے گنگنائی دیتے ہیں، اس لیے ہم نے بھی اپنی محبتوں کا خراج تاجدار صداقت کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے عنوان گفتگو بناتے ہوئے سرنامہ کلام پیش کیا ہے، اس آیت میں رب کائنات نے بیان فرمایا ہے ہر اعتبار سے افضل صدیق اکبر ہے۔ بنیادی بات میرے موضوع کی آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھانا آسان ہو جائے گی۔ قرآن کریم فرقان حمید الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ان 6666 آیات 30 پاروں کا اگر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو پورا قرآن یہ بات واضح کرتا ہے کائنات میں دو طبقے ایسے ہیں جن کا انتخاب رب نے کیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ میرے ساتھ رہ جائیں، آپ بولیں یا صرف سن کے اٹھ جائیں، لیکن جو بندہ پکا سنی ہے وہ چپ نہیں رہے گا۔ دو طبقے ایسے ہیں اور یہ میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، ہر لفظ میں ذمہ دار ہوں، قیامت تک میری گارنٹی ہے قرآن سے۔ دو طبقے ایسے ہیں جن کا انتخاب خود رب نے کیا ہے، اور ان میں سے ایک طبقہ ہے جنہیں نبی کہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہیں نبی کہتے ہیں، جن کا انتخاب بولو جن کا انتخاب رب نے کیا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جنہیں اصحاب کہتے ہیں، انتخاب رب نے کیا ہے۔ یہ دو طبقے ہیں، کیا بات توجہ ہے آپ کی؟ دو طبقے ہیں، انبیاء کا طبقہ، اصحاب مصطفیٰ کا طبقہ، جن کا انتخاب رب نے کیا، جن کا چناؤ رب نے خود کیا ہے۔ کرنے کے بعد اللہ نے دونوں کو ایک انعام یہ بھی دیا ہے، انبیاء کو معصوم رکھا، انبیاء کو معصوم رکھا، حضور کے اصحاب کو محفوظ رکھا۔ اب آپ میں سے کئی ساتھی ہیں شاید معصوم اور محفوظ نہ سمجھ سکے ہوں، ایک لائن میں سمجھاؤں۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم وہ ہے نہ وہ گناہ کے قریب جائے نہ گناہ اس کے قریب آئے۔ میں پھر پڑھتا، معصوم کسے کہتے ہیں؟ نہ خود گناہ کے قریب جائے نہ گناہ اس کے قریب آئے۔ محفوظ کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ تو کر سکتا ہو۔ گناہ محفوظ کون ہوتا ہے؟ گناہ کی طاقت تو ہے، گناہ کی صلاحیت تو ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں مثال دوں بات کھل جائے۔ چھوٹا بچہ ہے، اس میں شرارت کرنے کی صلاحیت ہے۔ بھائی اگر اکیلا مسجد میں آ جائے، چھوٹا بچہ ہو، اس میں صلاحیت ہے، وہ نمازیوں کے آگے سے بھاگے گا، مسجد میں شور کرے گا۔ چھوٹا بچہ ہو، صلاحیت ہے، وہ اگر تنہا گلی میں جائے، کسی کے دروازے پہ دستک دے گا۔ بھئی ہم بھی بچپن میں کرتے رہے نا شرارت، کسی کی بیل گھنٹی بجا کے
بچہ ہے، باپ مسجد میں ساتھ آ جائے، جو شرارت کر سکتا ہے اب نہیں کرتا، وہ جو ہے اب نہیں کرتا۔ وہی چھوٹا بچہ جو گلی میں تنہا گزرے تو کسی کی بیل بجاتا ہے، کسی کے دروازے کو پتھر لگاتا ہے، اگر باپ ساتھ ہو اب وہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ وہی چھوٹا بچہ جو شیشہ بھی توڑ دیتا ہے، گلدان بھی پھینک دیتا ہے، اگر باپ ساتھ ہے اب یہ حرکت نہیں کرے گا۔ بھائی مثال سمجھنا بات آسان ہو جائے، جس طرح چھوٹا بچہ باپ کے ہاتھوں میں آ جائے وہ شرارت کر سکتا ہے، پر چونکہ باپ کے ہاتھوں میں ہے اب شرارت نہیں کرتا، اب شیشہ نہیں توڑتا، اب گلدان نہیں پھینکتا، اب کسی کے دروازے پہ پتھراؤ نہیں کرتا۔ صحابی بھی ایسے ہی ہے، جب نبی کے ہاتھوں میں آ جائے گناہ کر سکتا ہے، پر نبی کے ہاتھوں میں آیا اب گناہ نہیں کرتا، محفوظ ہو گیا ہے، اب گناہ نہیں، صلاحیت ہے، پر چونکہ نبی کے ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ فرمائے ذرا جب بات کرنا، چونکہ نبی کے ہاتھوں میں ہے، اب صلاحیت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اب گناہ کرتا نہیں۔ تب کے دو ہیں جن کا انتخاب رب کر رہا ہے، ایک ہے انبیاء کا جنہیں معصوم رکھا، ایک ہے اصحاب کا، اصحاب مصطفیٰ کا جنہیں محفوظ رکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آئے کون سا نیت پر؟ بدر کا مقام، حضور کے اصحاب صاحب، سرکار نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ اپنے خادم سے کہا میرے خیمے میں کوئی آنا چاہے آنے نہ دینا۔ فرمایا صحابہ اپنے اپنے خیموں میں جاؤ۔ خادم سے کہا میرے خیمے میں کوئی آنا چاہے اسے روکنا، آنے نہ دینا۔ ہاں ایک بات یہ بھی سن، اگر ابو بکر آئے تو روکنا نہ آنے دینا۔ نہیں لطف اس سے آگے ہے، بات لطف کس سے آگے ہے، لیکن یہاں تک تو مزہ نہیں۔ فرمایا کوئی آئے میرے خیمے میں آنے نہ دینا، روکنا۔ اگر ابو بکر آئے تو روکنا نہیں، آنے دینا۔ اور لطف کی بات یہ ہے آئے بھی ابو بکر ہی تھے، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، خیمے میں پہنچے، دیکھا سرکار سجدے میں ہے، اور سجدے میں سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اب حضور کے اصحاب کی وہ شان جو مصطفیٰ حالت سجدہ میں اپنے رب سے بیان کر رہے ہیں، حالت سجدہ میں مصطفیٰ فرماتے ہیں یا اللہ 313 میں لے آیا ہوں۔ حالت کیا تھی؟ 313 اصحاب ہیں، فقط 6 تلواریں، بس۔ یا اللہ یہ میرے غلام کٹنے کے لیے آ گئے، یہ قربانیاں بھی دیں گے، یہ شہادتیں بھی پیش کریں گے، مالک 313 لے آیا ہوں، صرف 6 تلواریں ہیں، مالک یہ خیال رکھنا یہ ساری تیرے محبوب کی محنت ہے۔ نہیں آپ سمجھے جملے کی لطافت کیا ہے؟ 80 سال گزارنے کے بعد باپ اپنی اولاد کو بٹھا کے نا ایک جملہ کہتا ہے، بیٹا یہ جائیداد ہے، یہ بینک بیلنس ہے، یہ میری 80 سال کی کمائی
کمائی ہے. تو جو ہے میرا بیٹا اپنی اولاد کو بتا کر باپ کہتا ہے 80 سال کی عمر میں یہ مکان، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس تمہارے باپ کی 80 سال کی کمائی ہے. تیری کمائی کو جائیداد کہتے ہیں، تیری کمائی کو بینک بیلنس کہتے ہیں. محمد کی کمائی کا نام اصحاب ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب اس سے لطف والا آسان جملہ میرے دامن میں نہیں ہے. کون اصحاب؟ محمد کی کمائی کا نام اصحاب ہے. اور یہ جملہ نہ میرا ہے، نہ میرے اسلاف کا ہے، نہ بریلی سے آیا ہے. یہ وہ جملہ ہے جو بدر کے موقع پہ حالت سجدہ میں مصطفیٰ نے کہا، ابو بکر نے امت کو بتایا ہے. سرکار نے حالت سجدہ میں کہا مولا تیرا محبوب اپنی کمائی لایا ہے، اپنی محنت لایا ہے. یہ 313 آ گئے. کون صدیق اکبر؟ تو جو ہے آپ کی اگر جاگو تو چلو 2-4 لفظ پڑھ لیتے ہیں تاکہ لطفاء میں پڑھ سکوں. کون ابو بکر؟ امین محمد. آپ نے کہنا ہے ابو بکر امین محمد، امان محمد، معین محمد، وزیر محمد، یمین محمد، یسار محمد، یار غار محمد، یار مزار محمد. کون ابو بکر؟ ایک مثال میں بات کھل جائے. بھائی آپ نیا سوٹ سلوانا چاہتے ہیں، آج زمانہ اور ہے. 10-15 سال پیچھے چلے، گھر میں مائیں بہنیں سوٹ لاتی تھی، کپڑا سلائی کرتی، جو کپڑا بچ جاتا اس کا گلدان بنا دیتی. قرآن پاک کی ایسی ہے. اچھا کچھ سلائی کرتے ہوئے کپڑے کی ٹاکیاں پیس بچ جاتی، وہ جوتے کو صاف کرنے کے لیے رکھ لیتے. کپڑا ایک ہی ہے، ایک ہی قیمت ہے، ایک ہی دکان سے آیا ہے، ایک ہی معیار ہے. وہی کپڑا کٹا لباس بنا، وہی کپڑا کٹا قرآن کا گلدان بنا، وہی کپڑے کا پیس بچا جوتے کو صاف کرنے کے لیے رکھا. جب جوتے کو صاف کرنے والا کپڑا استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھو لیا. جب قرآن والے کپڑے کو ہاتھ لگایا پہلے ہاتھ دھویا. کپڑا ایک تھا، ویلیو ایک تھی، کوالٹی ایک تھی، معیار ایک تھا. جس سے کپڑے اسی کپڑے کو رکھا جوتوں کے لیے، جب اسے استعمال کیا تو کرنے کے بعد ہاتھوں کو دھویا. جب قرآن والے کپڑے کو ہاتھ لگانا چاہا پہلے ہاتھوں کو دھویا. کیسی عجیب بات ہے. کپڑا تو ایک ہے، کپڑا تو ایک ہے. اچھا اس سے زیادہ کپڑا اپنے بدن پہ پہنا ہے. جو قرآن والا کپڑا ہے اسے چوما ہے، جو لباس کے لیے استعمال ہوا اسے چوما نہیں. وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے جو کپڑا قرآن سے لگ گیا، اگرچہ مٹیریل ایک تھا، کوالٹی قیمت ایک تھی، جب عظیم سے لگا قیمت بڑھ گئی. اب وہی کپڑا جو کپڑا لباس کے لیے بھی ہے، جو کپڑا اسی سے بچا قرآن کے لیے بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. کیونکہ جو لباس کے لیے ہے وہ اپنے وجود میں آیا ہے، جو دوسرا ہے وہ قرآن پہ آیا ہے. جو قرآن سے لگ جائے، میں نے مثال دی ہے، آگے میں نے حدیث پڑھ لی ہے، اور تاکہ حدیث آپ کے ذہن سے ہوتی ہوئی دل تک اتر جائے.
تین نسبتیں ہیں مٹی کو مصطفیٰ سے. کتنی؟ تین. پہلی نسبت قدم لگے مٹی کو. رب کے قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونا جس مٹی پہ تیرے قدم لگ جائیں رب اس کی قسمیں اٹھاتا ہے. جس مٹی پہ قدم لگ جائیں وہ قسم کے لائے. ایک اور مٹی ہے جسے نسبت ہے سرکار میں سارے باغ کی وہ مٹی جسے مصطفیٰ کا بدن لگا ہے. اور ایک دو نہیں تمام مکاتب فکر سب متفق ہیں جس مٹی پہ بدن مصطفیٰ لگا ہے وہ مٹی جنت سے بھی اعلیٰ. سبحان اللہ کہہ رہا. جس مٹی پہ بدن مصطفیٰ لگا ہے وہ مٹی کعبے سے بھی اعلیٰ. یہ سب کا مکاتب فکر کا اتفاق اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں. جو مٹی بدن مصطفیٰ کو لگی ہے بلندیاں ختم ہو جائیں عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ. عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ. اچھا یہ دوسری مٹی کو نسبت ہے سرکار سے. جس مٹی کو قدم لگے وہ قسم کے لائق. جس مٹی پہ بدن لگ جائے وہ عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ. تیسری مٹی وہ ہے جس مٹی سے پیکر خاکی مصطفیٰ بنا. پیکر بشریت مصطفیٰ بنا. بتائیں اس مٹی کا مقام کتنا ہوگا؟ نہیں نہیں کائنات کی رسائی ختم ہے. عقل تھنگ ہے. سوچ کے تھوڑے رک جاتے ہیں. بلندی معلوم نہیں کیونکہ جہاں بدن لگا ہے وہ مٹی تو عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ. جس مٹی سے پیکر بشریت مصطفیٰ بنا وہ کسے عرش اعلیٰ سے تو وہ مٹی اعلیٰ. جہاں بدن لگا ہے تو پھر خیال ہی کر سکتے ہو نا, تصور ہی کر سکتے ہو. ہماری سوچ کم ہے, اس مٹی کی بلندی زیادہ ہے جس مٹی سے پیکر وجود بشریت مصطفیٰ بنا. اب حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر خلقنا تربتاً واحدہ. فرمایا جس مٹی سے اللہ نے مجھ محمد کو بنایا اسی مٹی سے ابو بکر کو بھی بنایا, عمر کو بھی بنایا ہے. تاجدار صداقت. میں پھر حدیث پڑھتا ہوں تفلے. فرمایا کائنات والو جب میرا وجود پیکر بشریت بنا جو مٹی بچ گئی, جو مٹی, اور یہ رب کا شکر ہے منبر مصطفیٰ میں بیٹھا ہوں. ہم سنی بھی ہیں اور صرف سنی نہیں حنفی بھی ہیں, اور صرف حنفی نہیں بریلوی بھی ہیں. اور یہی تاجدار بریلی کا فیض ہے. نہ ہم رافضی ہیں, نہ ہم ناسبی ہیں, نہ ہم تفسیری ہیں, نہ ہم خارجی ہیں. ہم نے اصحاب مصطفیٰ کو اور آل مصطفیٰ کو ویسے مانا جیسے محمد اور رب نے فرمایا ہے. توجہ. آنا و ابو بکر
ابو بکر صدیق کا مانتے ہیں جی، آپ افضل ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، لیکن اب وہ سیاسی طور پر ہے، توجہ ہے جی، روحانی طور پر نہیں، سیاسی طور پر ہے۔ اچھا اگر بات سیاست کی ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی سمجھائے، سرکار کی بیماری کے ایام آئے، نماز کا وقت آیا، آقا نماز کے لیے کون آئے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا لوگوں میں سے اگر مصلی پہ کوئی آئے گا ابو بکر ہوگا۔ میں نے اشارہ دینا، مکمل حدیث پر وضاحت نہیں کرنی، وقت نہیں ہے، توجہ ہے؟ کون آئے گا مصلی پہ؟ ابو بکر۔ مصلی سیاست ہے یا روحانیت ہے؟ بولو ذرا یار، بھائی مصلی پہ کھڑا ہونا، مصلی کا امام ہونا، یہ سیاست کے تعلق ہے یا روحانیت کے ساتھ؟ روحانیت کے ساتھ ہے نا۔ تو سرکار نے فرمایا سب میں سے عمر پاک بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے، نہیں ایک وقت وہ بھی آیا ہے نہ سرکار تھے نہ ابو بکر تھے، نماز کے لیے عمر پاک مصلی پہ آئے، نماز ادا ہو گئی، نماز ہی کی وقت میں سرکار واپس آ گئے۔ سرکار نے فرمایا میں بھی نہیں تھا، ابو بکر بھی نہیں تھا، نماز پڑھائی کس نے؟ توجہ نہیں آپ نے؟ نماز کس نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر پاک نے پڑھائی، فرمایا نہیں دوبارہ پڑھو، جاؤ کائنات عالم کے کسی پڑھے لکھے کسی سے پوچھو کیا ابو بکر عمر پاک کی نماز میں کوئی کمی رہ گئی؟ کیا وہ نماز نہیں ہوئی؟ کیا عمر پاک مراد مصطفیٰ نہیں؟ کیا عمر پاک کو مصطفیٰ نے مانگا نہیں رب سے؟ کیا عمر پاک کے فضائل کم تھے؟ کیا عمر پاک کے سائے سے شیطان بھاگتا نہیں؟ تو عمر پاک نے پڑھا دی، سرکار نے فرمایا نہیں دوبارہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے، فرمایا میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ، فرمایا نہ، بلاؤ ابو بکر کو، بلایا گیا، فرمایا ابو بکر مصلی پہ آ، پھر نماز پڑھا، تاکہ میرے جانے کے بعد قیامت تک مسئلہ حل ہو جائے۔ ابو بکر صدیق مصلی پہ خود نہیں آیا، محمد نے کھڑا کیا ہے۔ یہ سیاست ہے یا روحانیت ہے؟ روحانیت۔ نانا بھائی انصاف کا ہاتھ سے دامن چھوٹنے نہ پائے۔ میں اس کو بھی اپنی ایمان کی جان مانتا ہوں جسے مصطفیٰ نے خود بستر دیا۔ نہیں مولا علی والے گچ کے بولو، میری ایمان کی جان ہے مولا کائنات جنہیں مصطفیٰ نے ہجرت کی رات مصلی دیا، اپنا بستر دیا۔ پر انصاف کرو نا، جسے بستر دیا اسے تو مان لیا، جس کی گود کو بستر بنایا، بھائی جنہیں بستر دے دیا اسے تو مانا، جس کی گود کو بستر بنایا۔ آخری جملہ ہے لطف لے، سرکار ہے انبیاء خاتم النبیین، سرکار ہم ایسا فرماتی ہیں اور کئی اصحاب سے روایت ہے سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان میں تھی مہر نبوت۔ میں آخری جملہ دے رہا ہوں، بس میری بات ختم ہے، اگلا جملہ پھر ہم شرائی سے شروع کریں گے۔ سرکار کے کندھوں کے درمیان کیا ہے؟ مہر نبوت۔ جس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، سچا سچا سنی حنفی بریلوی اسے نبیوں کا افضل مانتا ہے، اسے نبیوں میں جن کی کندھوں کے درمیان ہے مہر نبوت وہ نبیوں میں افضل، جس کے کندھوں کے درمیان آیا ہے وجود نبوت۔ خدا جانے جملے کی لطافت
خلافت کس نے لی ہے؟ بھائی ہجرت کی رات جب سرکار غار ثور پہ جاتے ہوئے صدیق اکبر جھک گئے، آقا آپ سوار ہو جائیں، سرکار کندھوں پہ بیٹھے، کندھوں کے درمیان آیا ہے وجود نبوت، ہائے ہائے جو سوار ہے اس کے کندھوں میں ہے مہر نبوت، جو سواری ہے اس پر ہے وجود نبوت۔ تو پھر سنی کا عقیدہ یہ ہے، اور جس کے کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت آ جائے وہ نبیوں میں افضل ہے، اور جس کے کندھوں پر وجود نبوت آ جائے وہ صحابہ میں افضل ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں صحابہ اور حضور کی آل بیت کا سچا محب اور مودت کرنے والا